السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین اکرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، برائیوں سے دور رہیں، تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر چین و سکون سے رہ سکیں اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ محترم حضرات، آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ اس جانور کو گالی دینا منع ہے۔ عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاة۔ سنن ابو داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 5101۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرغے کو گالی مت دیا کرو، اس لیے کہ مرغا تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ محترم حضرات، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، مرغے کو گالی نہ دیا کریں، اس لیے کہ وہ ہمیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ لیکن آج کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ امام اور مؤذن کو گالی دیتے ہیں، جبکہ مؤذن بھی نماز کے لیے بلاتا ہے، اذان دیتا ہے اور امام ہمیں نماز پڑھاتا ہے۔ لیکن کتنے مسلمان آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ وہ ہاتھ دھو کر امام اور مؤذن کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کی زندگی حرام کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغے کو گالی دینے سے روکا ہے کہ وہ ہمیں نماز کے لیے جگاتا ہے، تو امام اور مؤذن کی کتنی فضیلت ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے امام اور مؤذن کی قدر کریں، ان کی مدد کریں، ان کی ضرورتوں میں کام آئیں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔